السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور 10 اہم پیغام۔ اس موضوع کے حوالے سے ہم 3 الگ الگ جہتوں میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کریں گے۔ سب سے پہلی گفتگو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعارف کے سلسلے میں، دوسری گفتگو ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کی روشنی میں، اور تیسری اور آخری گفتگو ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 10 اہم پیغام کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کیا ہے؟ میں ایک سرسری کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کائنات میں سب سے افضل خاندان کا فرد ہے، جو سب سے مقدس شہر یعنی مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، جن کی بعثت، جن کی ولادت ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، جو امام الانبیاء، سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا اور ذکر کیا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ عرش والا محمود ہے اور زمین والا محمد ہے۔ اذان میں ہم جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کا نزول ہوا کہ جس کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر درود و سلام پڑھے بنا ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچتے ہیں جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اگر وہ پریشان ہوں تو تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے اور آپ کو اطمینان پہنچانے کے لیے اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے اور انہیں آسمان کی بلندیوں کی سیر کروا دیتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو معصوم ہیں اور ہر قسم کے گناہ اور غلطی سے پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی شان میں گستاخی والے الفاظ کے استعمال سے بھی اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ آج کے بعد تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا ہر عمل حجت، جن کا ہر لفظ شریعت اور جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ دلیل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی خواہش کے احترام میں قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا ساتھ پا کر ان پر ایمان لانے والے انسان انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان بن جاتے ہیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا نام اور ٹائٹل، آپ کا لقب ایک لیٹر اور خط سے کاٹا گیا تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسی ٹائٹل کو اسی مسئلے سے متعلق والی سورہ میں ذکر کر کے ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اگر آپ پریشان ہوں تو آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے، طائف والوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، اگر آپ اجازت دیں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ عام انسانوں کی طرح جن کا نام لینے سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو محمد، عبداللہ، عبد الرحمن سے بلاتے ہو، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا ہے، بلکہ اللہ نے بھی جہاں پر پیارے نبی کا نام ذکر کیا وہاں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے آپ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی مخالفت کرنا زندگی کے اندر کسی فتنے یا عذاب کا نتیجہ اور سبب ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو مانے بغیر، جن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ ایک خاص علاقے، ایک خاص بستی، ایک خاص خطے کے لیے ہوتے تھے. اللہ نے آپ کو بھیجا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک ہلکا سا تعارف ہے جس سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے جان سکتے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کون ہیں. آج کے اس درس کے دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سیرت کی اہمیت کیا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں جاننا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی وہ شخصیت ہے جن کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت ہے کہ آپ کے بعد آنے والا کوئی بھی انسان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا آئیڈیل اسوہ حسنہ نہیں مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قبول نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے آپ کی سیرت کو، آپ کی ذات کو، آپ کی زندگی کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. دوسری اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت لائق اتباع ہے، قابل اتباع ہے. اب اگر دنیا کے اندر کسی کی اتباع ہمیں کرنا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر کسی کی بھی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آپ کی سیرت کے ہر حصے کو، آپ کی زندگی کے ہر حصے کو لیا جائے گا، کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. تیسری اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت
بنا سیرت جانے ممکن نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کو نہیں جانتے، آپ کو اس سے محبت نہیں ہو سکتی، آپ کو ان سے محبت نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے لوگ، ہم مسلمان نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، تب تک جیسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہمارے ہاں لوگ بظاہر محبت کا دعویٰ کریں لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کی اتباع بھی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ تم معبود کی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور دوسری طرف اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف اس کی نافرمانی بھی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی بات بھی مانتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ ایک بندہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی بات بھی مانتا ہے۔ جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے، آپ کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں، تب تک ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی محبت صحابہ کرام نے کی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی انسان دنیا کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنا کسی تعصب کے پڑھے تو نبی پر ایمان لائے نہ لائے لیکن وہ آپ سے محبت ضرور کر بیٹھے گا آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے بعد ہم سب کو کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، ساتھ چل رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے نبی اس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے مجھے محبت ہے سوائے میری جان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہے، چلیے یہ چیز بھی قبول کر لیتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، یہ سیرت کی اہمیت۔ چوتھی اہمیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا اور اس مسئلے کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو نہ ملے۔ ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو الگ بات، ہم اس چیز کو سمجھ نہ پائیں الگ چیز ہے، لیکن ہماری زندگی کے ہر مسئلے، ہر پہلو پر بات کی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسی لیے آپ جب سیرت پڑھیں گے، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل ملتا چلا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک اہمیت۔ پانچویں اہمیت، جہاں زندگی کے تمام پہلوؤں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محیط ہے، شامل ہے، وہیں ہر دور اور ہر زمانے کے لیے آپ کی سیرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھی اب بعد کے زمانے والوں کے لیے نہیں، ہر زمانے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئیڈیل کی حیثیت رکھتی۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے پرانا دور کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ہر دور ہر زمانے کے مسائل کا حل مل جائے گا، ہر دور اور ہر زمانے کا، چاہے وہ قرآن کے ذریعے ہو، چاہے وہ حدیث کے ذریعے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ہر زمانے، ہر دور کے اندر ہمارے لیے اور دنیا کے اندر آنے والے انسانوں کے لیے قابل اتباع ہے۔ یہ پانچویں اہمیت۔ چھٹی اہمیت کیا ہے؟ جہاں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے قرآن، وہیں ہدایت کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی آپ کی سیرت۔ ہدایت کا دوسرا بڑا ذریعہ، کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، یہودی، عیسائی، کافر، مشرک، مجوسی، غیر مسلم، ہمارے ملک کے حساب سے ہندو، کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا،
کیا مل گئی؟ ہدایت مل گئی۔ قرآن پڑھنے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھا راستہ دکھاتا، جو سیدھے راستے پر آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ کتنے صحابہ کی مثال ہے، نبی کے دشمن تھے لیکن آپ کی سیرت کو دیکھ کر ان کو ہدایت مل گئی، آپ کے قریب آ کر کے ان کو ہدایت مل گئی، آپ سے جب ملاقات ہوئی آپ کو دل دے بیٹھے، آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ ہدایت کا دوسرا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ کی سیرت کو جاننا۔ اسی میں ایک اور چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی تفسیر بھی ہے۔ اگر ہم قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں، کہاں سے ملے گی ہم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، کیا کہا؟ اما قرأت القرآن؟ بھئی اللہ کے بندے، نبی کی سیرت پوچھ رہے ہو، قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور آپ کو کتنی مثالیں مل جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس حوالے سے کون سی صورت ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کا دشمن، اس کے بارے میں جاننا ہو سورۃ اللہب پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نسب نامہ پوچھا گیا، کیا پڑھیے؟ سورۃ الاخلاص پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسبیح تحمید کا حکم دیا، آپ کی زندگی کے آخری پہلو آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہو، آپ سورۃ النصر پڑھیے۔ کافروں نے آپ سے ڈیل کرنے کی کوشش کیا، تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ جواب کیا دیا گیا؟ سورۃ الکافرون پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ دم بریدہ ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اللہ نے سورۃ الکوثر نازل کر دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ زندگی کے اندر آپ اگر قرآن کی تفسیر جاننا چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں، آپ کو قرآن کی تفسیر بہت حد تک آپ قرآن کی تفسیر سے واقف ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت۔ اگر کسی نے سیرت نہیں پڑھا ہے، وہ صرف قرآن پڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ ادھورا کام کر رہا ہے، وہ ادھورا کام کر رہا ہے۔ اس کو پورا کام کرنے کے لیے جہاں قرآن پڑھنا ہے، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنا ہے۔ یہ سیرت کی اہمیت۔ سیرت کی ساتویں اہمیت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بولوں اور خود عمل نہ کروں، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بولا ہے اس پر عمل بھی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سردار ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، اور ہم کہاں ہیں؟ پیچھے ہیں، چلو تم لوگ آگے چلو میں آ رہا ہوں۔ نبی ایسا نہیں کرتے تھے، آپ عالم با عمل تھے، آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ جنگ حنین دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں جنگ حنین میں 10-12 ہزار کا لشکر ہے صحابہ کا، دشمنوں نے جنگ کی بالکل ابتدا میں ایسی تیروں کی بوچھاڑ کیا کہ صحابہ نے میدان چھوڑ دیا، وہ عجب آ گیا۔ اس عجب کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان چھوڑنا پڑا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، تم نے میدان چھوڑ دیا، لیکن نبی ڈٹے رہے، اس لیے کہ سردار میدان چھوڑ دے، سردار کے پیچھے آنے والے سارے لوگ میدان سے فرار ہو جائیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او میرے صحابہ بھاگ کر آ رہے ہو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں میدان میں ڈٹا ہوا، تم کیسے بھاگ سکتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جو کہا عمل بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں کے سرداروں کی طرح نہیں، ہمارے یہاں کے لوگوں کی طرح نہیں، ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کی طرح نہیں، ہمارے یہاں کے گارجین اور ماں باپ کی طرح نہیں کہ بچے سے کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھ رہے، بچے سے کہہ رہے ہیں سگریٹ مت پیو، خود سگریٹ پی رہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بعمل تھے، آپ نے جو کیا جو کہا سب کچھ آپ کی زندگی کے اندر موجود، اور اسی لیے اللہ نے آپ کی سیرت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ یہ 8ویں اہمیت۔ 9ویں اور آخری اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کیا ہے؟ محفوظ ہے، مبین ہے، واضح ہے، بتایا گیا ہے، صحابہ نے اسے نقل کیا ہے۔ ہمیں ہمارے بارے میں ہو سکتا ہے بہت کچھ پتہ نہ ہو، بہت کچھ یاد نہ ہو، بہت کچھ مس ہو گیا ہو، ہمارے بچے کے بارے میں ہو سکتا ہے ہمیں بہت کچھ معلوم نہ ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے ادھیڑ عمر تک، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، محمد بن عبداللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز محفوظ۔
یہودی تعجب کر رہے ہیں تمہارا نبی کیسا ہے، کھانا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، قضاء حاجت کیسے کرنا ہے، سب کچھ بتاتا. فخر ہے ہمیں. ہمارے نبی صلی اللہ چلے کیسے، ما زال قلعا، نبی چلے تو قدموں کو اٹھا کر چلتے تھے. چلے کیسے، قدم کیسے رکھا، یہ تک صحابہ نے بیان کر دیا. کھانا کیسے کھایا ہے، پانی کیسے پیا ہے، سواری پر کیسے بیٹھے ہیں، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا چہرہ، ایک ایک چیز صحابہ نے ذکر کر دیا. کوئی بھی چیز مسنگ نہیں ہے. کہیں سے بھی سیرہ آپ کو ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا، کہیں سے بھی اس دھاگے میں آپ کو جوڑ نہیں ملے گا. سیرت کا دھاگا وہ دھاگا ہے جس کے اندر کہیں پر آپ کو گٹھی، کہیں پر جوڑ، کہیں پر گانٹھ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس سالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا انتخاب تھے آپ. اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے آپ کا انتخاب کیا اور اس کائنات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کچھ وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے. اب جو قیامت تک کے لیے آ رہا ہو، جسے قیامت تک کے لیے بھیجا جا رہا ہو، وہ انسان، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ نبی، وہ رسول، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جب تک محفوظ نہیں ہوگا تب تک دشمنوں کو اعتراض کا موقع ملتا رہے گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی، آپ کی سیرت کی اہمیت کے حوالے سے 9 پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب یہ 2 چیزیں مکمل ہو گئی، نبی کی ذات کا تعارف، نبی کی سیرت کی اہمیت. اب تیسرے چیز پہ آتے ہیں، تیسری گفتگو پر، وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 اہم پیغام. یہ 10 اہم پیغام انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کے بعد گفتگو ختم ہوگی. پیغام نمبر 1، محنت کرو. محنت کرو اور حلال کماؤ، چاہے اس کے لیے کوئی چھوٹا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام. ہمارے ہاں کچھ نوجوان ایسے ڈگری مل گئی ہے تو بڑی جاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اس سے پہلے کچھ چھوٹا موٹا کرنا شروع کر دو. جاب جب ملے گی، جب ملے گی. آپ باہر جب جاؤ گے یہیں پر رہ کر کے چھوٹا موٹا بزنس، چھوٹا موٹا کام اپنی طرف سے کچھ. اب تو آسانی اتنی ہو گئی ہے کہ آن لائن آپ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. ملک کے کونے کونے تک آپ سامان پہنچا سکتے ہیں صرف آرڈر لے کر کے. بہت آسانیاں ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی پیغام. آپ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى غنما. دنیا میں جتنے نبی اللہ نے بھیجے سب نے بکریاں چرائی. راوی پوچھتے اللہ کے نبی آپ بھی؟ ہاں میں بھی. میں نے مکہ والوں کی بکریاں علی قراریط، چند سکوں کے عوض میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی. ہیں کون؟ سردار کے پوتے، قریش قبیلے کے سب سے افضل خاندان کا چشم و چراغ ہیں. آپ کے دادا کی سرداری ہے، آپ لوگوں کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سکوں کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں چرا رہے ہیں. چلیں یہ بچپن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، آپ نے تجارت کیا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر کے آپ تجارت کے لیے گئے. شرم کیسی، شرم کیسی. حلال کمانا کوئی بھی راستہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے پھر کھاتے تھے. زبور، صحیفہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس کو لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد اسے بیچ دیا کرتے تھے. جو معاوضہ ملتا تھا وہ اس سے اپنی زندگی چلایا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بہت اہم پیغام کہ ہمیں محنت کرنا چاہیے، حلال کمانے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے چھوٹا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے. ہماری نظروں میں دیکھیں آج ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ہم کوئی معمولی کام نہیں کرنا. سبزی بیچنا تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے. پھیری ادھر ادھر لے کر کے چلنا، ٹھیلا لگانا، سمجھتے چھوٹا کام ہے. چھوٹا کام نہیں. آپ کو اس کے ذریعے حلال کمائی مل رہی ہے تو اچھی بات ہے. ایسے بندوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. کتنی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہے. ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیہات کے تھے، مدینے کی مارکیٹ میں آ کر کے سبزی بیچتے تھے. کالے سیاہ سے، غریب سبزی بیچنے والے، چہرے مورے کے بالکل عجیب سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت. ایسا کام کرنے والا بندہ ایسا نہیں کہ وہ بہت برا ہے، گھٹیا ہے، کمتر ہے، نہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو اہمیت دی. بھئی اپنے ہاتھ سے کما رہا، اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہا وہ، اور
اور یہی عمل اتنا محبوب ہے اللہ کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حلال طریقے سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہا، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں اسے ثواب ملتا ہے، بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے، بچوں کو لقمہ کھلاتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر وہ حرام کرنے لگ جائے تو خود بھی گنہگار، بچوں کو حرام پیسے سے پالے گا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا پیغام ہے سیرت کا۔ دوسرا پیغام، اپنوں اور غیروں سبھی کے لیے ہمیں فائدہ مند بننا چاہیے، سبھی کے لیے۔ ہم اپنوں کے لیے تو فائدہ مند ہیں، یا اپنے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہم چاہتے ہیں کب اس کے راستے میں روڑے اٹکا دیں۔ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہماری چیزوں سے کسی کا فائدہ ہو جائے، ہمارا نقصان کیا ہے اس میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کو آسان کر دے، اللہ دنیا اور آخرت میں ایسے بندے کی مشکل کو آسان کرے۔ ہم نہیں چاہتے گا، ہم تو الٹا مشکل میں ڈالتے ہیں دوسروں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی کے عیب کو چھپا لے اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا دنیا اور آخرت۔ ہم کتنوں کے عیب کو چھپا رہے ہیں؟ ہماری ذات کسی کا عیب معلوم ہو گیا، چپ بیٹھ جائیں، خاموشی اختیار کریں، بیان نہیں کریں، اس سے اس کا فائدہ ہوگا، ہمارا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ اس کا عیب کسی اور کو معلوم نہیں پڑے۔ لیکن اگر ہم نے بتا دیا تو بیچارے کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ غیبت کا گناہ ہمیں ملے گا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ اس کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ آپ لوگوں کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دنیا کے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں مدد کی تلاش میں، لیکن وہیں بغل میں اپنا بھائی اپنی بہن موجود ہے، اس کی مدد کر کے اللہ کی مدد نہیں لے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کی مدد کی۔ آپ سیرت پڑھیں، کیسے کیسے لوگوں کی آپ نے مدد کی۔ آپ کے گھر میں نہیں ہے، اس کے باوجود آپ مدد کر دے رہے۔ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کسی صحابی کو بلاتے ہیں کہ جاؤ تم اس کو اپنا مہمان بنا لو۔ اگر ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے نا، تو کسی کو ایسے بندے تک پہنچا دے جو اس کے کام آ سکتا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر کی جانب رہنمائی کر دے تو اللہ کرنے والے کی طرح بتانے والے کو بھی کیا کرتا ہے؟ ثواب دیتا ہے۔ ہم نہیں کر رہے۔ ہماری ذات سے کتنوں کا فائدہ ہو رہا ہے، خود ہمارے ماں باپ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی اگر وفات ہو گئی، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، دن بھر میں کتنی بار، ہفتے میں کتنی بار، مہینے میں کتنی بار، ان کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ فائدے مند بنائیں، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ ہماری ذات سے نہ مردوں کا نقصان ہو نہ زندوں کا نقصان ہو۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پیغام۔ اپنے دشمن کے لیے بھی فائدے مند بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کیا کیا آپ نے؟ میثاق، مدینے کے یہودیوں سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، فائدے مند بنے ان کے۔ اور جب ان لوگوں نے غداریاں کی، چاہتے تو آپ مار دیتے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ بھگا دیا۔ چلو تمہاری زندگی کی تم خیر مناؤ، یہاں سے ہم نکال رہے ہیں۔ یہ فائدے۔ مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ کو مارا، ستایا، پریشان کیا، الزام لگایا، آپ کا جب قبضہ ہوا، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آیا، تو آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم، جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے، اذهبوا، نکل جاؤ یہاں سے، فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ آپ اپنی ذات کو، ہم اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا دوسرا اہم پیغام۔ تیسرا پیغام، اپنی کسی حرکت یا بات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ مذاق مذاق میں دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھال دیتے، نہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔
نام نہیں لیا. تکلیف دینا تو چھوڑو، آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تھا، آپ نے پلٹ کر جواب تک نہیں دیا ہے. لوگ آپ کو محمد کے بجائے کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ مزمم. یہ لائق تعریف نہیں، یہ لائق نفرت ہے، قابل نفرت ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہتے مزممن عصینا، یہ محمد نہیں، یہ مزمم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کا نام تو محمد ہے، یہ آپ کو یہ لوگ مزمم کہہ رہے ہیں. تو نبی کہتے نہیں، میرا نام تو محمد ہے، وہ کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے. مطلب کہنا تو دور کی بات. آج ہمارے ہاں کچڑا ہم کہیں بھی پھینک دیتے، ہماری حرکت، کچڑا کہیں بھی ڈال دیتے ہیں، چھلکا کہیں بھی ڈال دے رہے ہیں. پان کی یا جو کچھ بھی کھانے کی عادت ہے لوگوں کو کہیں بھی پھینک دیتے، کہیں بھی پچکاری مار دیتے. کچھ لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے تو کہیں بھی دھواں اڑا رہے ہیں. کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو. کچھ لوگ تو نماز میں بھی آ جاتے ہیں، کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی. یہ کون سی حرکت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی بتاتی ہے ہم سے. ابھی دیکھیں میلاد کا جشن منائے گی دنیا، کیا کرتے ہیں؟ روڈ بلاک، لوگوں کو تکلیف، آنے جانے والوں کو تکلیف، بیماروں کو تکلیف، آس پاس میں ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں مریضوں کو تکلیف. لوگوں کا دل دھڑکتا ہے ڈی جے کے بجنے سے، کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ نبی کی محبت کے نام پر ہو رہا ہے. کون سے نبی کی سیرت یہ ہے؟ کون سے نبی کی تعلیم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام یہ ہے ہماری حرکت اور بات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سوال ہوا ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام. ہماری کسی بھی حرکت بات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ تیسرا پیغام. چوتھا پیغام، اتنے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کے مالک بنو کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے. ہمارے پاس اخلاق نہیں. کوئی تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے. نہیں، میں کسی سے نہیں ملوں گا، سب لوگ میرے پاس آئیں. کس بات کی بڑائی؟ کس بات کی بڑائی؟ پیارے نبی سے بڑا کوئی ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہونے کے باوجود آپ اتنے متواضع ہیں، اتنے خاکسار ہیں، آپ کی زبان میں بات کروں اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بھی مل جا رہا سلام کر لیتے. یہ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ہم مالدار ہو گئے تو ہمیں مالداری کا گھمنڈ ہے، ہمیں عہدہ مل گیا تو عہدے کے مل جانے کا گھمنڈ ہے، ہمیں کوئی بہت بڑی کہیں پوسٹ مل گئی اس پوسٹ کے مل جانے کا ہمیں گھمنڈ ہے، ہمارا کوئی بہت بڑا بزنس ہے اس بزنس کا ہمیں گھمنڈ ہے، ہم ہٹے کٹے تندرست لمبے تڑنگے ہیں ماشاءاللہ اس کا ہمیں گھمنڈ ہے. کس بات کا گھمنڈ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب کچھ تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ آپ کا گرویدہ اور آپ کا مرید ہو جا رہا ہے. آپ اپنے دشمن سے بھی نرمی سے بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، ہمارے معاشرے کے حساب سے بات کی جائے کمینہ ٹائپ کا، ایک دم اجازت مانگا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا بئس اخو العشیرہ، بہت گندا آدمی ہے، بہت گندا آدمی، خبیث ایک دم. پھر آپ نے اجازت دے دیا اس کو. وہ بندہ آیا گھر میں، اما عائشہ کا حجرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا، وہ بندہ چلا گیا. اما عائشہ حیران ہو گئی، کہنے قلت الذی قلت ثم علنت له الکلام. ہاں، آپ کی دو شخصیت دیکھ رہی ہوں میں. یہ بندہ نہیں آیا تھا، اجازت مانگ رہا تھا، آپ نے کہا بڑا بدتمیز ہے، بڑا نالائق ہے، لیکن جب آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے اس سے بات کیا، بڑی محبت سے بات کیا. یہ کیا ہے؟ وضاحت کیجئے. بیوی تھی، ظاہر سی بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ انسان ہے جس کو لوگ اس کی برائی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. گندا آدمی تھا، اس کے منہ لگنا اچھی بات نہیں ہے. آیا میرے پاس، اس کا اپنا ظرف، میرا اپنا ظرف. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو. یہ ہر جگہ نہیں چلتا، ہر جگہ یہ فارمولا نہیں چلتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. آپ اگر محبت سے بات کر لیں دل جیت سکتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے، نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اور نرمی کی وجہ سے جو چیز اللہ دیتا ہے وہ سختی کی وجہ سے نہیں دیتا ہے. آپ لوہے کو بنا نرم کیے کوئی ہتھیار اوزار نہیں بنا سکتے.
آپ سونے کو بنا پگھلائے اور نرم کیے کوئی بھی زیور نہیں بنا سکتے. آپ اپنا ہاتھ ٹائٹ رکھ کر کے لقمہ اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتے. نرمی اختیار کرنا پڑے. اور اسی کو اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, آپ کی باتیں اچھی نہیں ہوتی, ملنے ملانے والوں سے آپ اچھے سے بات نہیں کرتے, سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے, کوئی آپ کے قریب نہیں آتا. یہ نبی کے اخلاق, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ دنیا کے لوگوں کسی کو قریب کرنا ہے تو نرمی, محبت, عمدہ اخلاق, اچھی گفتگو, اچھا انداز, اچھا طریقہ اپناؤ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے اچھے سے بات کرو. کتنے واقعات آپ جانتے ہیں. ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے, کوئی لشکر تھا, راستے میں تھے, پانی نہیں مل رہا تھا. صحابہ ایک بڑھیا کو پکڑ کر لائے, اس کے پاس پانی تھا مشکیزے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ڈالی اس میں. اچھا, اس سے پہلے پوچھا کہ پانی کہاں ملا تم کو؟ ہم کو تو پانی نہیں مل رہا. کہا کہ کل اسی وقت سے میں سفر کر رہی ہوں, یعنی پورے 24 گھنٹے ہو گئے, اتنی دوری پر پانی موجود ہے, میں پانی لے کر کے آ رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے فائدہ اٹھانا چاہا. آپ نے اپنی انگلی ڈالی, معجزہ ہوا, پانی نکلنا, ابلنا شروع ہوا. جس کو پینا تھا پی لیا, جس کو استعمال کرنا تھا کر لیا, جس کو نہانا تھا نہا لیا, جانوروں کو پلا دیا, اسٹور کر لیا, اور وہ پانی جوں کا توں ہے. وہ حیران ہو رہی, یہ کیا ہو رہا, پانی ختم نہیں ہو رہا, اتنا سارا پانی. اچھا, یہ کام تو ہو گیا, اس کا پانی ویسے کا ویسے ہی ہے, ساری ضرورت سب کی پوری ہو گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے لاؤ اس بڑھیا کو اس کی اجرت دے دو. اس کے پانی ہم نے استعمال کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا ہے, اس کی محنت اور مزدوری بنتی ہے. جو کچھ صحابہ کے پاس تھا لا کر کے رکھنا شروع کر دیا. وہ عورت بڑا حیران ہوئی کہ میرا پانی تو ختم ہی نہیں ہوا, کم ہی نہیں ہوا, اور اوپر سے مجھے معاوضہ مل رہا, فائدے کا فائدہ ہوا. پانی لیا, اس نے چلی گئی, جو کچھ بوری بنی اس کی لے کر کے چلی گئی. اب ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرایا روانہ کر رہے, کہیں کسی صحابی کو یہاں بیچ رہے, کسی کو یہاں بیچ رہے, چھوٹا سا لشکر وہاں جا رہا ہے, چھوٹا سا لشکر وہاں جا رہا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بڑھیا کا جو گاؤں علاقہ ہے اس پر حملہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ وہ ہماری محسن ہے, اس کے پانی سے ایک مرتبہ ہم نے فائدہ اٹھایا. یہ عورت جب اپنے علاقے میں گئی تو وہاں کیا کہتے, جئتکم من عند اسحر الناس. کہتی لوگوں پتہ ہے آج دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سے میری ملاقات ہوئی. وہ معجزے کو جادو کہہ رہے تھے, پورا واقعہ اس نے بتایا. بعد میں جب یہ ان لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ سارے آس پاس کے علاقوں میں اس بندے کا لشکر آ رہا ہے, ہمارے ہاں نہیں آ رہا ہے, تو ان سارے لوگوں نے جا کر کے کلمہ پڑھ لیا, سارے مسلمان ہو گئے. کسی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے. ایسی کتنے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. اور اسی اخلاق کا نتیجہ ہے کہ آپ نے جب دعوت شروع کیا صرف 4 لوگ آپ پر ایمان لائے, خدیجہ, علی, ابو بکر, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مجمعین. لیکن اسی اخلاق کی بنیاد پر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ 1 لاکھ سے زائد تھے. کائنات نے اس سے زیادہ کامیاب انسان اس زمین پر نہیں دیکھا 22 سال میں. صرف اخلاق, کوئی زور, کوئی زبردستی نہیں. جس نے آپ کے صحابہ کا قتل کیا 3 دن تک اس کی خیریت پوچھنے کے بعد کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو. ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے, ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سامنے والے نے 1 مارا ہم 2 مارے. کیوں یہ عمدہ اخلاق کے مالک بننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک چوتھا پیغام ہے. 5واں پیغام کیا ہے؟ برے حالات اور آنے والی تکلیف پر صبر کرنا سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں صبر نہیں, ہم بے صبر ہیں, اتاولے, جلد باز. صبر بہت بڑا ہتھیار ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو صبر سے زیادہ خیر والی چیز کوئی اور عطا نہیں کی گئی. صبر سے زیادہ کسی چیز میں خیر نہیں. اسی لیے ہمارے ہاں جملہ محاورہ مشہور ہے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ میٹھا کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ میٹھا پھل کیا چاہیے آپ کو؟ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں نا, ارے یار صبر کیا تھا یہ ملا نہیں, ارے وہ ملا نہ ملا, اللہ کا ساتھ مل گیا آپ کو. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت. اب یہ بشارت کیسے ظاہر ہوگی نہیں پتا,
کبھی اللہ تکلیف کو دور کر کے صبر کا بدلہ دے دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ جو آپ مانگ رہے تھے وہ دے کر کے آپ کو صبر کا بدلہ دے دے گا، کبھی آپ کو بہت ساری اور نعمتوں سے نواز دے گا، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کیا جانتے ہیں، اسی صبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا مقام، آپ کا ذکر بہت اونچا کر دیا۔ لوگوں نے ستایا، شروع سے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی؟ آپ پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ یتیم تھے۔ اس سے زیادہ ایک بچے کے لیے برا دور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے؟ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، 6 سال کے ہوئے اماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے دادا چلے گئے، 50 سال کی عمر ہوئی 42 سال تک ساتھ دینے والے چچا ابو طالب چلے گئے، ہر موڑ پر ساتھ دینے والی، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی، اپنے مال اپنی ذات کے ذریعے آپ کی مدد کرنے والی چہیتی اور پیاری بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی۔ عام الحزن قرار پایا وہ سال، غم کا سال۔ طائف گئے آپ، مارا طائف والوں نے، خون نکلا آپ کے جسم سے، جوتے میں جم گیا۔ مکے والوں نے آپ کو دربدر کر دیا کہ اب مکے میں یہ بندہ گھسنا نہیں چاہیے، نہیں گھسنا چاہیے۔ مطعم بن عدی نے پناہ دیا اور اپنی پناہ ہمیں لے کر کے مکے میں لا کر کے رکھا۔ اور نبی فرماتے ہیں جب تک ابو طالب زندہ تھے مکے والوں نے ڈائریکٹ میری ذات پر حملہ نہیں کیا، لیکن ابو طالب کی وفات کے بعد مکے والوں نے جو تکلیف دی ہے وہ تکلیف پہلے کبھی نہیں دی تھی۔ 3 سال تک گھاٹی میں رہے، قید میں، پتے کھائے ہیں، چمڑیاں چوسے ہیں، جانوروں کی کھال چوس چوس کر زندگی گزاری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے۔ کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، کبھی بے صبرے نہیں ہوئی۔ آپ کی اپنی زندگی میں 3 بیٹوں کی وفات ہوئی بچپن میں، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، اور بیٹیاں بھی کون سی؟ 30 سے 35 اور 40 سال کے درمیان کی ہیں، 30 سے 35 کے درمیان کی بیٹیاں رخصت ہو گئی۔ ادھر جنگ بدر میں آپ ہیں، ادھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتی۔ کتنا بڑا غم ہے بھائی، ایک باپ کی حیثیت سے سوچئے کہ باپ جنگ بدر کے میدان میں ہے اور ادھر بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، کتنے مصائب ہیں۔ بڑی بیٹی کا داماد جنگ بدر میں قیدیوں کی فہرست میں آ رہا ہے، اس وقت سے نپٹنا کیسے؟ یہ صبر کے بنا نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی میں صبر نہیں، کہیں پر بھی نہیں، کسی بھی چیز پر نہیں۔ ہماری زندگی میں ہم بے صبرے اتنے ہیں کہ 2 3 4 سال تک مصیبت دور نہ ہو ہم معبود بدل لیتے ہیں، معبود بدل لیتے ہیں۔ غیروں کے در پر حاضری، دھاگے ٹونے ٹوٹکے تعویذ اور نہ جانے کیا کیا شرکی اعمال انجام دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں صبر نہیں۔ پیارے نبی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا گھر۔ مکے والوں کو دعوت دیا، مکے والوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ 40 سال تک جن لوگوں نے آپ کا کردار دیکھا تھا انہی مکہ والوں کے سامنے آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کو رکھا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، مکے والوں میں وہی محمد ہوں جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کا کردار تم سب نے دیکھا ہوا ہے، جس کے اخلاق کی گواہی تم دیتے ہو، صادق اور امین کہتے ہو۔ آج وہی بندہ تمہیں ایک رب کی طرف بلا رہا، تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم سب کو، سمجھتے نہیں ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پیغام ہے کہ لوگوں زندگی میں آنے والی تکلیف پر صبر کرنا سیکھو۔ صبر نہیں ہے، پھر آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ مدینے گئے، وہاں بھی مکہ والوں نے چین سے رہنے نہیں دیا۔ 8 سال تک لڑائیاں کی ہیں، جد و جہد کیا ہے، بھاگ دوڑ کیا ہے، کوششیں کی ہیں، سروائیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے، جھونک دیا اپنے آپ کو، تب جا کر کے کہیں صبر کا بدلہ اللہ دیتا ہے کہ مکہ بھی فتح ہوا، لوگ بھی مسلمان ہوئے، آس پاس کے علاقے بھی فتح ہوئے، نبی نے حج بھی کیا، اور پھر جب سارا معاملہ مکمل ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو، اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اللہ نے قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے اس کائنات کے اندر باقی رکھتی۔ صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر سے بہتر کچھ نہیں، صبر سے اچھا کچھ نہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، بنا صبر کے اللہ کی مدد نہیں مل سکتی، بنا صبر کے اللہ کی مدد نہیں مل سکتی۔ صبر کرنا ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ یہ 5واں پیغام۔ 6واں پیغام کیا ہے؟ مایوسی کو اپنے قریب مت آنے دیجیے۔
یہ میں وہ پیغام دے رہا ہوں جن چیزوں کی آج ہمارے ہاں کمی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر لمحے، ہر پیج، ہر دن، ہر رات میں ہم سب کے لیے بڑے سارے پیغامات۔ ایک پیغام یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی۔ جنگ بدر کا میدان ہے، ایک طرف 313 بنا ہتھیار، بنا سواری، اور وہ بھی جن میں سے اکثر بوڑھے ہیں، بنا تیاری کے آئے ہیں، قافلے کو روکنے گئے تھے، ادھر جو ہے جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے دماغ کے لوگ ہوں اگر یار اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکٹر نے جواب دیا تو کیا ہوتا ہے؟ ارے یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ختم ہے کہانی۔ کہانی ختم نہیں ہوتی جب تک اللہ، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، الحی القیوم، اسے اونگ نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ کہ بھئی اس دنیا کے سارے دروازے بند ہو نہ ہو، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اس سے فریاد کرو۔ اسی لیے کہا جاتا مایوسی کفر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھا، 1000 کا لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ آیا، جسے پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے ایک لشکر آیا ہوا ہے۔ اب وہ مکے والے جب چلے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ ہتھیار، اوزار، سامان، سواریاں اور ہٹے کٹے تندرست لڑاکا لوگ۔ پیارے نبی نے حالات دیکھا، حالات دیکھنے کے بعد نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ اگر آج یہ لوگ مار دیے گئے نا، قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے۔ مایوس نہیں ہوئے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے، اس کی مرضی سے بڑی بڑی جماعتوں کو ہرایا۔ سب کچھ اللہ کا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا کام ہی یہی ہے، وہ کہہ دے کن، ہو جا، چیزیں ہو جایا کرتی۔ مایوسی کیوں؟ مایوسی کیوں؟ کس بات پر؟ یا تو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یا تو ایمان میں کمی ہے، یا تو یقین میں کمی ہے، یا تو توکل میں کمی ہے، یا کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ توحید کے حوالے سے گڑبڑ ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کو کبھی اپنے سے قریب مت آنے دیجیے۔ یہ 6واں پیغام تھا۔ 7واں پیغام یہ ہے کہ ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار شہری اور ایک ذمہ دار بندہ بن کر کے زندگی گزاری۔ ہم ذمہ دار شہری ہیں کہ مسجد کے باہر چپل رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، باہر بھی اندر بھی۔ کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ ذمہ دار ہیں آپ؟ ذمہ دار ہیں؟ اس سے پہلے بات کیا میں نے، کوڑا کرکٹ کہیں بھی پھینکنا، ذمہ دار شہری ہیں آپ؟ ہماری شریعت ہمیں صفائی کی تعلیم دیتی، ہم صفائی اختیار کرتے ہیں؟ کہیں بھی پنی، کہیں بھی پلاسٹک، کہیں بھی کاغذ، کہیں بھی کچھ بھی پھینک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بی ایم سی والے صفائی نہیں کرتے۔ یہ سیلاب جو آتا ہے، کیوں؟ یہ جو پانی بہتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ گٹر جام ہے۔ اور جام کیوں ہے؟ کیونکہ گٹر میں جو جانا چاہیے وہ بھی جا رہا ہے، جو نہیں جانا چاہیے وہ بھی جا رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں گٹر میں کچڑا پھینکنا ہمارا حق ہے، اور کسی کو کہو تو کہتا ہے وہ بھی پھینکتا ہے، وہ بھی پھینکتا ہے۔ یہ کون سی تعلیم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ، ابھی کل پڑھا میں نے، پرسوں، یہ دنیا کے اندر قضائے حاجت کے بعد گندگی کو صاف کرنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ پیپر، ہے نا؟ جب فطرت سے بغاوت کرو گے تو نتیجہ کیا آتا ہے پتہ ہے؟ اس پیپر کو بنانے کے لیے روزانہ ہزاروں میں پیڑ کاٹے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیڑ کاٹے جاتے ہیں، اور پھر ان کو پیپر کی شکل دینے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پانی کا یوز کیا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں کہ آپ پیپر کا یوز کر رہے ہیں، آپ کو جو جسمانی بیماری ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن ظاہری طور پر بیماری یہ ہوگی کہ ہوا جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیڑ کٹ کر رہے ہیں آپ، اور زمینی اعتبار سے آپ پانی سے محروم ہوتے دھیرے دھیرے چلے جائیں گے۔ ہم ذمہ دار شہری نہیں ہیں۔ ہماری شریعت نے پانی استعمال کرنے کی تعلیم دی، بلکہ نظافت کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ آپ ڈھیلا بھی استعمال کر لو، پانی بھی استعمال کر لو۔ اہل قبا کے لوگ، قبا والے یہی کرتے تھے۔ اللہ نے اس بنیاد پر ان کی تعریف کی،
پوچھا گیا بھائی تم لوگ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے؟ یہی کرتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ تو بنا استنجا کے ہی رہتے ہیں, کچھ لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے الگ سے مسجدوں میں وضو خانے بنانے پڑتے ہیں کہ بھائی جنس پہنا ہوا انہوں نے, یہ جو ہے ان کو بیٹھ کر جو ہے قضاء حاجت کرنے کے لیے ان کو دشواری ہوتی ہے تو الگ سسٹم ایجاد کیا جائے. ہم ذمہ دار شہری نہیں, ذمہ دار انسان نہیں, ذمہ دار بندہ بھی نہیں ہے. یہ تینوں بننا ہے, ہمیں تینوں بننا ہے. اگر ہم سب اپنے گھر میں یہ فکس کر لیں کہ ہمارے گھر کا کچڑا یا تو ڈسٹ بین میں جائے گا یا تو جہاں کچڑا ڈمپ کیا جاتا ہے وہاں جائے گا. بچے کو بھی بتائیں, خود کو بتائیں, عورت کو بتائیں, گھر کے ہر فرد کو بتائیں. یہی کام آپ باہر ملکوں میں جا کر کے کر لیں, باہر جا کر کے کر لیں یہی کام. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا ملک ہے. بھائی اگر ذمہ دار لوگ کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ٹرین میں چل رہے ہیں کھڑکی سے باہر کچرا ڈالتے ہیں, کھڑکی سے باہر کچھ بھی کھایا کھڑکی سے باہر, ہمارا حق ہے پیدائشی. ہاں ٹرین کا ٹکٹ لیا ہم نے, پیسہ دیا ہے تو کہیں بھی پھینکیں گے, کچھ بھی کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز آپ دیکھیں, شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھتے چلے جائیں. چاہے سماج کا معاملہ ہو, گھر کا معاملہ ہو, گھر کے باہر کا معاملہ ہو, اللہ کا معاملہ, ہر ایک چیز میں آپ جو ہے اپنی ذمہ داریاں آپ نے ادا کی, ہر ایک چیز میں. اس لیے ہم اور آپ کو بھی جس بھی اعتبار سے ہماری جو ذمہ داریاں وہ ذمہ داریاں نبھانا چاہیے. 8واں پیغام, گھریلو معاملات میں گھر والوں کا کیا کرنا ہے؟ ساتھ دینا. گھر والی کا ساتھ دینے سے آپ اس کے غلام نہیں بن جاتے. یہ جو لوگوں نے فلموں کے ذریعے جو دے دیا نا کانسیپٹ کہ جورو کا غلام, بیوی کا غلام, اب تو ہم نے اپنا والا کام بھی بیوی کو دے دیا ہے. اندر بھی تو ہی کر, باہر بھی تو ہی کر, اور اس نے لے بھی لیا ہے. ہر چیز میں عورت ہی تو بات کرتی ہے. میں نے کہا نا ہم شاپنگ میں ساتھ بھی جائیں تو کیسے جاتے ہیں؟ ATM کارڈ بن کر کے, ہے نہیں, پیسہ پیمنٹ کرنا ہے. اور اب تو آسانی ہو گئی, بار کوڈ, ہاں اسکین آپ گھر بیٹھے ہو سکتا ہے. دکان والے کا بار کوڈ لیا, آپ کو فوٹو بھیجا, آپ فون پے گئے, آپ نے وہاں جو ہے فوٹو لے کر کے آئے, آپ نے پیمنٹ کر دیا, ماشاء اللہ سبحان اللہ, سب کام ہو گیا, آپ کو جانا بھی نہیں پڑا. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم اپنے گھر کے معاملات میں گھر والوں کا ساتھ نہیں دے پا رہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام بس کمانا ہے, ہمارا کام بس کمانا ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے. سارا کام A سے لے کر کے Z تک سب بیوی کرے گی. وہ بیچ میں ایم والا حصہ, منی, پیسہ کمانا ہمارا کام ہے بس, باقی سب کچھ عورت کرے. نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت گھر کا کام کر لیا. کبھی جوتا سل لیا, کبھی کپڑے میں پیون لگا لیا, کبھی کچھ اور کر لیا, کبھی کچھ اور کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پیغام. 9واں پیغام کیا ہے؟ عفو, درگزر اور معافی سے کام لینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا. پوری زندگی معاف کیا. ہم کتنوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہمارے تعلق سے کوئی ایک بات کسی کی ہم برداشت نہیں کرتے, کوئی ایک بات. ہمارا ظرف بڑا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک صرف معاف کیا. آپ نے یہاں تک کہ آپ نے کسی کے تعلق سے غلطی نہیں کی, پھر بھی سبحان اللہ آپ کی زندگی کا آخری دور ہے, بیمار ہیں آپ, مسجد میں آ کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے قصاص کے طور پر پیش کرتے کہ لوگوں کسی کا دل دکھایا ہو, آئے مجھ سے بدلہ لے لیں. ہم نہ معافی مانگتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں. نبی نے معافی مانگا بھی ہے, نبی نے معاف کیا بھی ہے, دونوں کام کیا ہے. نبی نے دونوں کام کیا ہے. بھئی کیا جاتا ہے اگر ہم معافی مانگ لیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے چھوٹے بن, دنیا کے لیے نہیں. دنیا کے لیے چھوٹے بنیں گے تو دنیا والے آپ کو چھوٹا بنا دیں گے. دنیا کے لیے جھکیں گے, دنیا کے لوگ آپ کو جھکا دیں گے. اللہ کے لیے جھک جائیے, اللہ آپ کو عظیم بنا دے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر آپ لوگوں کو معاف کریں, درگزر کریں, اگنور کریں, تو اللہ بھی آپ کی غلطیاں اگنور کرے گا, آپ کو معاف کرے. خُذِ الْعَفْوَ, معافی کو لازم پکڑی. اللہ نے تعلیم دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑا, معاف کیا لوگوں کو آپ نے.
جانی دشمنوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ جب آپ کا مکہ پر قبضہ ہو گیا، فتح ہو گیا مکہ، 10-11 موسٹ وانٹیڈ تھے کہ اگر یہ کعبے کے اندر بھی ملیں انہیں مار دیا جائے، لیکن ان لوگوں میں سے 6 یا 7 لوگوں نے معافی مانگا آپ سے، آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا، موسٹ وانٹیڈ کو، بڑے بڑے مجرم، سرغنہ سردار تھے وہ مجرموں کے، آپ نے انہیں بھی معاف کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہہ لیجئے یا آپ کی سیرت کا ایک اہم پیغام کہ ہمیں لوگوں سے معافی مانگ بھی لینا چاہیے، اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر معافی نہیں بھی مانگ رہا تب بھی کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ چاہیں تو معاف کریں، چاہے تو نہ معاف کریں، آپ کو حق ہے، لیکن اگر آپ معاف کریں گے لوگوں کو تو آپ کو کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا۔ ایک آخری پیغام، دنیا میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ آپ کی وفات کے بعد بھی دنیا آپ کو یاد کرتی رہے۔ ایک جنازہ گزرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو آپ نے کہا مستریح او مستراح من، یا تو یہ بندہ مستریح ہے یا ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو آرام، یعنی اس کو یا تو آرام مل گیا یا تو اس سے لوگوں کو آرام مل گیا، مطلب یا تو یہ اچھا تھا وفات پا گیا تو دنیا کے جھمیلوں سے اس کو آرام، یا تو یہ برا تھا اس کی وفات سے دنیا والوں کو آرام مل گیا۔ ہم فیصلہ کریں کہ ہم کیسے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد دنیا ہمیں اچھے سے یاد رکھے گی، ہمارے لیے دعائیں کرے گی؟ دعا کے لیے کہنا کمال نہیں ہے، ایسا کام کرنا چاہیے کہ دنیا آپ کو دعا دے، دنیا آپ کا نام عزت سے لے۔ ہمیں کچھ ایسا، چاہے اللہ کو اور آپ کو ہی معلوم، کچھ ایسی نیکیاں ہونی چاہیے، کچھ ایسا کام ہونا چاہیے۔ ہم سوچیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کام ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کام بھی باقی رہے، ہمارا نام بھی باقی، اور کسی کو نہ پتا ہو چلو اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں آپ کا نام بڑے میں شامل ہے؟ ایسا کوئی کام ہے ہمارے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال تک، بلکہ 63 میں 40 نکال دو آپ، 23 سال نبوت کا جو دور ہے، رسالت کا جو دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ کام کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دینے کے ساتھ ساتھ وعدہ بھی کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے مقام کو بلند کر دیں گے۔ اور ہمارے لیے راستے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور یتیموں کی مدد ہے، غریبوں کی مدد ہے، بھائی بہنوں کے کام آنا ہے، رشتہ داروں کو پوچھنا ہے اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، مصیبت میں کسی کے کام آنا ہے، کسی کی مشکل کو آسان کرنا ہے، کسی کا قرض ادا کر دینا ہے، کسی قرض دار کو معاف کر دینا، بہت سے راستے ہیں۔ ہمارا کام باقی رہ سکتا ہے اگر یہ کام ہم اللہ کے لیے کریں، تھوڑا دل بڑا کریں اور اپنے لیے اس زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر جائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 10 اہم پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور آپ کی سیرت کے حوالے سے 3 اہم باتوں پر آج آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیو اور بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کر پائیں گے۔ جب سیرت پڑھیں گے تو صحیح معنوں میں ہمارے لیے بدعت سے بچنا بھی آسان ہوگا، نبی سے محبت بھی صحیح سے کر پائیں گے، اور قرآن مجید کو ہم صحیح معنوں میں اس کا حق بھی ادا کر پائیں گے۔ اس لیے کہ جس نے قرآن پڑھا اور نبی کی سیرت نہیں پڑھا، گویا کہ اس نے ادھورا کام کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، حقیقی اور بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ نے جس راستے پر چھوڑا ہے اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو باتیں سنی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ اور شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کل تک دنیا میں زندہ تھے آج نہیں ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔